اسلامک بام ورسز ہندو بام، یہ ایک نیا نیریٹو سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کے فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ANI پر انٹرویو کے آنے کے بعد یہ اب اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ یہ جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں یہ اب انڈیا کے ایٹامک بم کے کسٹوڈین ہیں، اور یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، یعنی وہ پاکستانی ریاست جنہوں نے آفیشلی اپنے ایٹامک بم کا نام اسلامک بم رکھا تھا ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے اب تک، اور اسلامی دنیا کو یہ ایشورنس دیتے ہیں کہ آپ کو جب کبھی بھی ہمارے ایٹم بم کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کو فراہم کر دیں گے۔ ان کو تو یہ فراہم نہیں کر سکے، مگر ایران کو اور نارتھ کوریا کو اپنے ایٹمی پروگرام کے انہوں نے بہت سارے ماڈلز بیچنے کی کوشش کی، اور شاید بہت کچھ ان کو بیچا بھی، خاص طور پر نارتھ کوریا کا۔ یہ ایک ڈیفرنٹ نیا ٹرن آیا ہے ساؤتھ ایشیا میں ایٹم بم کے ساتھ، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایٹم بم کے اوپر ایٹم بم گر پڑا ہے، اور جو حشر پاکستان نے ایٹم بم کا کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ نہ صرف ڈسکسٹنگ ہے بلکہ امیوزمنٹ کا بھی ذریعہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ان کے ایک منسٹر ہوا کرتے تھے عمران خان کی حکومت میں، جس کا نام شیخ رشید تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس پاؤ پاؤ بھر کے سیر کے بھی ایٹم بم ہے۔ تو ایٹم بم نہ ہوا، کوئی مذاق ہو گیا، مگر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے ہی ایٹم بم کو اسلامک بم، یعنی اپنے پاکستانی ایٹم بم کو اسلامک بم کا نام دیا تھا، اور بہت سیریس طریقے سے اس نان سیریس پروجیکٹ کو شروع کیا تھا، اور اب وہ ہندو بام کی طرف آ چکے ہیں اور ہندو بام سے خوف زدہ ہیں، کیونکہ پاکستان بنا ہی ہندو نفرت کی بنیاد پر تھا، اور آج تک ان کی رگوں میں ہندو نفرت کا ہی خون دوڑ رہا ہے، جو ان کا اپنا خون بھارتی ہندوؤں سے ہی اینسیسٹری میں آیا ہے، مگر وہ اپنے ہی خون کے خلاف نیگیٹو فورسز چلاتے چلاتے اب اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ ان کو بھارت کا ایٹم بم ہندو ایٹم بم لگنے لگا ہے۔ اور پاکستان کے سارے لبرل، جو چند ایک میرے ایسے دوست رہ گئے تھے جن کے بارے میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ ابھی بھی ٹرو پروگریسو ہیں، اب وہ بھی میرے سامنے کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ وہ بھی اندر سے اینٹی ہندو ہی نکلے۔ اب ریسنٹلی جان بولٹن نے، جو امریکہ کے فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہ چکے ہیں، ANI کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے بہت ساری باتیں کی۔ میں آج ان کی ایک ہی بات کو پک کر رہا ہوں، ANI کی کٹسی کے ساتھ میں ان کا ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ان کو اور امریکہ کو پاکستان کے اسلامک بم سے کیا خدشات ہیں۔ ذرا سن لیجیے ان کی باتیں پہلے۔ Yeah, look, I think the security of nuclear weapons is a very high priority for the United States anywhere in the world. And since I served in the George W. Bush administration at the time of 9/11 and went with then Secretary of State Colin Powell to Pakistan and then India, one of the subjects that Powell raised specifically with then President Musharraf was how secure were Pakistan's nuclear capabilities. And we were assured that they were in good hands. I think it's something that has remained a concern, and particularly given India's common border with Pakistan, it's a very important concern for India as well. So it's not something that you can ever say we can rest easy. We're completely relaxed that Pakistan has it under control, because the risk of these nuclear weapons falling into terrorist hands or irresponsible commanders making their own decisions about using nuclear weapons would be very, very dangerous.
امریکہ کے فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کا ایک بہت بڑا ریزیومے ہے. وہ بہت ساری سرکاروں میں بہت سارے پریزیڈنٹس کے ساتھ کام کر چکے ہیں. ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلی سرکار میں وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے. اور انہوں نے بتایا کہ وہ جارج بش کے ساتھ جب پاکستان گئے تو اس وقت بھی امریکن ایڈمنسٹریشن کا یہی مسئلہ تھا, یہی کنسرن تھا کہ پاکستان کا جو اٹامک بم ہے, بلکہ پاکستان کا جو اسلامک اٹامک بم ہے, وہ کہیں ٹیررسٹوں کے ہاتھ نہ لگ جائے. اور ٹیررسٹ کون سے؟ اسلامسٹ ٹیررسٹ. آف کورس پاکستان سے تعلق رکھنے والے یا پاکستان میں رہنے والے پرانے دنوں میں القاعدہ کے ٹیررسٹ, وہ سب اسلامک ٹیررسٹ تھے. تو یوں ان کو کنسرن تھا امریکنز کو تب بھی کہ کہیں پاکستان کا یہ اسلامک بام کہیں اسلامسٹ ٹیررسٹوں کے ہاتھ نہ لگ جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو تب بھی کنسرن تھا اور بھارت کو بھی تب کنسرن تھا, اور اگر آج بھی کنسرن ہے تو بالکل بھارت جسٹیفائیڈ ہے, کیونکہ یہ سیریس بات ہے. ایک انتہائی خطرناک ایٹم بم وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے, یعنی بندر کے ہاتھ میں اس طرح ہے جس سے کچھ بھی خوفناک حرکت ہو سکتی ہے. اب پاکستان نے پھر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی. انہوں نے کہا کہ ہم بہت اسٹرانگ شبدوں میں کنڈیم کرتے ہیں. اب میں وہ سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آج کے ولاگ میں انالائز کرتا ہوں کہ یہ کتنا ڈیفرنٹ اینگل ہے اسلامک بام ورسز ہندو بام. اب سٹیٹمنٹ میں پاکستان کیا کہتا ہے؟ In response to a media query regarding remarks made by former US National Security Advisor John Bolton to an Indian media outlet concerning Defense Minister Rajnath Singh's statement on Pakistan's nuclear weapons, the spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs issued the following statement. Pakistan remains fully confident in the strength of its comprehensive nuclear security regime and the robustness of its command and control structures. It is ironic that John Bolton's remarks were prompted by a statement from Rajnath Singh, a leader affiliated with the Hindu extremist organization known for repeatedly issuing threats of aggression against Pakistan. In reality, the international community should be more concerned about India's nuclear arsenal being controlled by individuals like Rajnath Singh, who harbor well-documented hostility towards Pakistan and Muslims and exhibit dangerous delusion of grandeur. The escalating radicalization of India's political landscape, media and segment of its society raises legitimate nuclear security concerns. These concerns are further exacerbated by the persistence of a nuclear black market in India, highlighting serious deficiency in its nuclear security framework, as evidenced by recurring incidences of theft and illicit trafficking of sensitive nuclear materials. اچھا, اس میں بہت ساری باتیں ہیں اسٹیٹمنٹ میں, انٹرسٹنگ ہے. میں نے اپنے کئی ولاگ میں پاکستان کے حوالے سے کہا کہ پاکستان ایسا طوطا ہے کہ بھارت جو بھی پاکستان کے اوپر ایلیگیشن لگاتا ہے, ٹیررزم کا ایلیگیشن ہو اور نیوکلیئر پرولیفریشن کا پاکستان کی طرف سے جو خطرہ رہتا ہے اس کا ہو, تو ایگزیکٹلی پاکستان وہ اس بگڑے بچے کی طرح, طوطے کی طرح رٹا ہوا وہی میسج وہ بھارت کو ریورس انجینئرنگ کی صورت میں پیش کر دیتا ہے. یعنی کیسی انٹرسٹنگ بات ہے ہر معاملے میں. لیکن اس سٹیٹمنٹ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات سامنے آئی ہے, اور وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو میں آپ کے لیے نیا اینگل پیش کر رہا ہوں اپنے ولاگ میں. وہ ہے ہندو بام. پاکستان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ راجناتھ, اٹ از آئرونک
that John Bolton's remarks were prompted by a statement from Rajnath Singh, a leader with the Hindu extremist organization. اچھا یہ طالبان, یہ لشکر طیبہ, جماعت الدعوہ, کوئی ایک نام ہے پاکستان میں. ایکسٹریمسٹ تو چھوٹا لفظ ہے, ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے, اور جو ان کی سرکار یعنی پاکستان کی سرکار چلاتی ہے, اور وہ سرکار آف کورس وہاں پہ ملٹری کی ہے. تو اب وہ ایفیلیٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ a leader affiliated with a Hindu extremist organization. تو وہ جو ایک نیا ٹرن سامنے آیا جو میں آپ کو اینالائز کر کے پیش کر رہا ہوں, کہ اب پاکستان نے اپنے آفیشیل ڈکلیئرڈ اسلامک بام کے مقابلے میں ایک ہندو بام بھی کریٹ کر دیا ہے. میرا آج کا ولاگ, اس کا انالیسس بہت ڈفرینٹ اینگل کا ہے. میں ابھی چل کے آپ کو اور باتیں بھی کھولتا ہوں. میں یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے ان دونوں چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. ہم بالکل انڈیپینڈنٹ طرز کی جرنلزم کرتے ہیں. ایسے ایسے اینگلز ہم خبروں میں سے نکال کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ٹروتھ پہ اور فیکٹس پہ بیس کرتے ہیں, لیکن وہ ڈفرینٹ اینگلز ہوتے ہیں اور وہ سوچ کا ایک نیا زاویہ آپ کو فراہم کرتے ہیں. اور آج کے ولاگ کا نیا اینگل, نیا زاویہ کیا ہے کہ پاکستان نے اب بھارت کے ایٹم بم کو ہندو ایٹم بم کہہ دیا ہے. اپنے بام کو وہ فخریہ طور پر اسلامک بام کہہ رہے ہیں دہائیوں سے. جب انہوں نے بام بنایا بھی نہیں تھا, بام بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے, تو وہ چندے لے کے لیبیا کے پاس, سعودیہ کے پاس, سارے اسلامی ملکوں کے پاس گئے کہ ہم ایک اسلامک بام بنا رہے ہیں, ہمیں خیرات دیجئے, ہمیں چندے دیجئے. چندے اکٹھے کر کے انہوں نے بام بنایا, اسلامک بام ڈکلیئرڈ. اور دوسرے دیش نے یعنی بھارت نے اپنے بام کو کبھی ہندو بم کہا بھی نہیں, بلکہ جب انہوں نے اس کا ٹیسٹ کیا تھا تو سمائلنگ بدھا کہا تھا. ایک انتہائی پازیٹیو سینس میں انہوں نے اس کو پورٹریٹ کیا تھا. اس بام کو اب پاکستانی ہی کہہ رہے کہ آپ کا ہندو بام ہے. تو آپ کے ہندو بام کے بارے میں دنیا کو پریشانی ہونی چاہیے. پھر وہ آگے چل کے جو پاکستان سے ایٹم بم کی پرولیفریشن کی جو خبریں نکلتی رہتی تھی, نارتھ کوریا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. ان کا ایٹم بم کا سو کالڈ جو خالق تھا یا ون آف دا جو میکر تھا یا فاؤنڈر تھا, ڈاکٹر قدیر خان, اس کو ہاؤس اریسٹ کیے رکھا مشرف نے امریکہ کے کہنے پہ, کیونکہ کنفرم تھی اطلاعات کہ انہوں نے کس طرح ایران کو بھی کچھ چیزیں لیک کی تھیں اور نارتھ کوریا کو بھی. اب وہ یہی آروپ, جو ایک بگڑا بچہ ہوتا ہے نا, طوطے کی طرح ایک سبق رٹتا ہے, وہ کہتا ہے میں یہی تم پہ اپلائی کر دوں گا اگر تم مجھے کہو گے. وہ کہتا ہے بچہ, پاکستان والا بچہ, کہ تم مجھے ٹیررسٹ کہتے ہو تو تم ٹیررسٹ ہو. تم مجھے کہتے ہو کہ میں پرولیفریٹ کر رہا ہوں نیوکلیئر کی جو آرسنل کے جو پورے کی پوری ایکسپرٹیز ہیں اور ان کی جو نو ہاؤ ہے اور ان کا جو میٹیریل ہے, تو تم کر رہے ہو انفیکٹ. اور دنیا نے ثابت کیا ہوا ہے کہ یہی کرتے ہیں, کیونکہ ایٹم بم کوئی جوک نہیں ہے, بہت سیریس معاملہ ہے, دنیا پوری جانتی ہے. کبھی بھارت پہ اس طرح کا آروپ نہیں لگا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا نیوکلیئر بلیک مارکیٹ ان انڈیا کی بات کر رہے ہیں, ہائی لائٹنگ سیریس ڈیفیشینسی ان اس نیوکلیئر سیکورٹی فریم ورک کی بات کر رہے ہیں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں تھیفٹ اور ایلیسٹ ٹریفکنگ آف سینسٹیو نیوکلیئر مٹیریل. کین یو بلیو اٹ؟ ہنسی بھی آتی ہے اور کہیں کہیں تھوڑا سا غصہ بھی آتا ہے کہ یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے, لیکن بہرحال یہی ہے. اب اسلامک بام کے مقابلے میں ہندو بام مارز وجود میں آ چکا ہے. حالانکہ یہ کب کا مارز
وجود میں آ چکا تھا، لیکن اب پاکستان نے اس کو ہندو بام بنا دیا. یعنی ہندو ان کے لیے ایک اتنا نفرت بھرا اظہار ہے کہ وہ ہندو کی نفرت میں ہر چیز کو ہندو کہہ رہے ہیں. ہندو سرکار، ہندو بام، ہندو معاشرہ، اور اپنا اسلامک معاشرہ، اپنا اسلامک بام، اور سب کچھ اسلامک. اور اسلامک ملک جو اصل والے ہیں وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کہاں کے اسلامک ہو، تمہارا کیا تعلق اسلام سے؟ تم تو کسی بھی دھرم کے نہیں ہو، کسی بھی ریلیجن کے نہیں ہو، احمقوں کا ایک ٹولہ ہو. اسلامک دیش ان سے یہ کہتے ہیں بیک ڈور جب ان سے بات ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ کھل کے بھی کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا کیا لینا دینا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو پریشانی ہونی چاہیے ہندو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن سے ایفیلیٹڈ لیڈر کی اور اس کے ایٹم بم سے. کین یو بلیو اٹ؟ یعنی ہندو یہاں پہ بھی ایٹم بم کی بھی بات ہوئی، نیوکلیر پرولیفریشن کی بھی بات ہوئی، تو ہندو کے ساتھ ہی اٹیچ کیا ہے انہوں نے، ہندوستان کے ساتھ نہیں. تو میں بھارت کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ پھر پاکستان کا جو ایٹم بم ہے وہ تو کبھی انہوں نے آج تک بھارت نے نہیں کہا کہ یہ اسلامک ایٹم بم ہے، لیکن پاکستان نے خود کہا تھا اور خود ہی کہتا ہے، ہر روز کہتا ہے. ان کا جو سب سے زیادہ لبرل، سو کالڈ لبرل لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو، اس نے اسلامک بام کی ٹرمینالوجی کوائن کی تھی. اس نے اسلامک بام کے نام پہ کشکول ہاتھ میں دھرا تھا اور چندہ لینے کے لیے نکلا تھا. تو یہ اپنے اسلامک بم کو خود اسلامک بم کہتے ہوئے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور دوسرے نے اپنے بم کو ہندو بم کہا بھی نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہندو بم غلط ہوتا ہے چونکہ ہندوؤں کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. کین یو بلیو اٹ؟ اس دیش کے جو لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ آپ سمجھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جی پیپل ٹو پیپل ہمارا رابطہ ہونا چاہیے. یہ صرف اور صرف پاکستان کی ملٹری کی سرکار یا پاکستان کی جو فارن آفس کی بات نہیں ہے، وہاں تو ہر چیز ہی ملٹری ہے نا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ہندو کے ساتھ ایفیلیٹ کر رہے ہیں، اور خود ان کا یہ حال ہے کہ یہ اسلامک بام کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اور بھارت اگر ہندو سویلائزیشن کی بات بھی کر دے، حالانکہ بھارت کا کانسٹیٹیوشن سیکولر ہے، مگر سیکولر بھی ٹرو والا سیکولر ہے. سیکولرزم کے بھی ان کو معنی نہیں پتا پاکستانیوں کو کہ سیکولرزم ہوتا کیا ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ آپ سیکولر رہیں، یعنی اس طرح کا سیکولرزم آپ کے یہاں رہے کہ ہمیں بات کی گنجائش دیں. ہم آپ کی بات کو گنجائش نہیں دیں گے کیونکہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں، اور آپ سیکولر رہیں، ہم جو مرضی آپ کے ساتھ سلوک کریں، آپ ہمیں سیکولرلی ڈیل کیجئے. اب وہ سیکولرلی بھارت ان کو ہمیشہ ڈیل کرتا رہا، اب 10 سالوں سے نہیں کر رہا، تو وہ پھر ہر چیز بھارت کی ان کو ہندو دکھنے لگی. اور اگر ہندو دکھ رہی ہے تو ہندوؤں کو تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، مگر پاکستان کو ہر چیز ہندو اینگل سے نفرت بھری نظر آتی ہے. وہ اس کو ہر اینگل سے موکری بھی کرتے ہیں اور اپنی نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو یہ میں خصوصی ولاگ جو آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں، اور جو میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ اینگل دے رہا ہوں، آپ ضرور سوچئے گا کہ پاکستان اس حد تک نیچے اتر آیا ہے کہ وہ اپنے اسلامک بام کو سیلیبریٹ کرے گا، اپنے اسلامک سماج کو سیلیبریٹ کرے گا، اینڈ بائی دا وے وچ از ناٹ ایون اسلامک سماج، بائی دا وے وچ از ناٹ ایون اسلامک بام، لیکن دوسرے کے ساتھ اس کے دھرم کی ایفیلیشن کی بنیاد پہ ہر چیز اس کے دھرم سے جوڑے گا. یعنی بھارت کے ساتھ ہر چیز ہندوازم کے ساتھ جوڑے گا، اور ہندوازم کو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی قرار دے کے وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے ایک بار پھر جنگ جیت لی ہے اور 1971 کی جنگ کا بدلہ لے لیا ہے. بھلے سے یہ وہ بھول جائے کہ 1971 میں بھی اس کا برا حال ہوا تھا،
اور اب 7 مئی اور 10 مئی کے دوران بھی اس کا برا حال ہوا ہے، مگر وہ ہندوازم کے آبسیشن میں اپنی موت میں خود ہی گلتا جا رہا ہے۔